بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ویڈیو تعلیم اسلام کا حصہ 2 کا دوسرا شعبہ ہے، جو کہ تعلیم الارکان یا اسلامی تعلیم ہے۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہاں تک موضوع پر مسح کا بیان وہ کر لیا تھا۔ تو آج ہم کرتے ہیں جبیرہ پر مسح کرنے کا بیان۔ تو یہ دیکھتے ہیں ہم جبیرہ پر مسح کرنے کا بیان۔ جبیرہ کیا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے سوال ہے یہ، جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جبیرہ وہ لکڑی ہے جو ٹوٹی ہڈی درست کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے، مگر یہاں جبیرہ سے وہ لکڑی یا زخم کی پٹی یا مرہم کا پھایا جو کچھ بھی مراد ہے۔ یعنی جبیرہ یہاں پر ہم زخم کی پٹی کو بھی کہہ سکتے ہیں، مرہم کا جو پھایا ہم لگاتے ہیں، کوئی ملہم لگا لیا اس پر ہم پھایا رکھ دیتے ہیں، یا ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس پر لکڑی وغیرہ جو لگا لیتے ہیں تو اس کو ہم جبیرہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے سوال جواب کی شکل میں تو ہمارا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے نا۔ اب جبیرہ سمجھ میں نہیں آیا تھا نا ہمیں کیا چیز ہے، تو سوال میں آ گیا جبیرہ کسے کہتے ہیں، تو جواب ہمیں سمجھ میں آ گیا نا۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں، اس لکڑی یا پٹی یا پھایا پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر اس لکڑی یا پٹی کا کھولنا اور پھایا کا اکھاڑنا نقصان پہنچائے یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو اس لکڑی اور پٹی اور پھایا پر مسح کر لینا جائز ہے۔ یعنی اگر اس کو نکالنے سے ہٹانے سے تکلیف ہوتی ہو، کوئی نقصان ہوتا ہو، زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہم اس لکڑی پر، پٹی پر یا پھایا پر مسح کر سکتے ہیں۔ سوال: کتنی پٹی پر مسح کریں؟ جواب: ساری پٹی پر مسح کرنا چاہیے، خواہ اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو۔ سوال: اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ پہنچائے تو دھونا ضروری ہے، اور پانی سے دھونا نقصان پہنچائے لیکن مسح سے نقصان نہ ہو تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے، اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان پہنچائے اس وقت پٹی یا پھایا پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، امید کرتی ہوں اچھی طرح، کہ جب ہمارا زخم ہے اس کو ہم اگر دھو سکتے ہیں تو دھو لیں، اگر زخم کو ہم نہیں دھو سکتے، صرف مسح کر سکتے ہیں تو مسح کریں، اگر مسح کرنے سے بھی نقصان ہوتا ہے تو ہم اور زخم پر مسح کرنے سے بھی اگر نقصان ہوتا ہے تو ہمیں اس وقت پٹی یا پھایا پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو بالکل اچھی طرح سے آپ لوگ دیکھ کر سمجھ کر کریں گے، ٹھیک ہے نا، مسح جو کرنے کا حکم ہے۔ اب دیکھیے اگلا ہمارا ٹاپک ہے نجاست حقیقہ کا بیان۔ سوال: نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب ہے نجاست حقیقہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ اور دوسری جو ہے نجاست خفیفہ۔ تو یعنی نجاست حقیقہ جو ہوتی ہے ان کی 2 قسمیں۔ تو آگے سوال پڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں اور میرے چینل پر وزٹ کر کے دیکھ لیں۔ اور میں دوسرے ٹاپک کی بھی جو ہے مطلب ویڈیو بنا رہی، جیسے مورل اسٹوریز ہیں، کتابی بکس جو سلیبس کی بکس وغیرہ ہیں ان پر بھی ویڈیوز بنا رہی، تو پلیز آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیا کریں۔ تو اگلا کویشچن دیکھیے، یہ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو ناپاکی کے سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور جو نجاست کے ہلکی ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ سوال: کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں؟ جواب: آدمی کا پیشاب، پاخانہ اور جانوروں کا پاخانہ، اور حرام جانوروں کا پیشاب، آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، اور شراب، اور مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ تو اگلا کویشچن دیکھیے، نجاست خفیفہ کیا چیزیں ہیں؟ جواب: حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ سوال: نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ جواب: نجاست غلیظہ اگر گاڑے جسم والی ہے جیسے پاخانہ تو وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے، اور اگر پتلی ہو جیسے شراب، پیشاب تو وہ 1 انگریزی روپیہ کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے۔
معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور قصدن اتنی نجاست بھی لگی رہنا جائز نہیں، یعنی جان بوجھ کر، قصدن یعنی جان بوجھ کر بھی اگر ہم نے دیکھ لیا کہ نجاست لگی ہوئی پھر بھی ہم جان بوجھ کر نماز پڑھ لیں تو وہ مکروہ مانی جائے گی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ مکروہ کا مطلب وہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو کراہیت ہوتی ہے، گھن آتی ہے، تو ایسی چیزیں ظاہر سی بات ہے جائز نہیں ہوگی نا۔ اگلا کویشچن دیکھیے، نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو سے کم ہو تو معاف ہے۔ سوال، نجاست حقیقہ سے کپڑا یا بدن کس طرح پاک کیا جائے؟ نجاست حقیقہ چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ، کپڑے پر ہو یا بدن پر، پانی سے 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ کپڑے کو 3 دفعہ نچوڑنا بھی ضروری ہے، یعنی ہم کپڑے دھوتے ہیں تو ایک بار دھو لیں، پھر نچوڑ لیں، پھر دھو لیں، پھر نچوڑ لیں، تینوں دفعہ جو ہے نچوڑنا ضروری ہے۔ اب سوال، پانی کے سوا اور کس چیز سے بھی پاک ہو سکتی ہے؟ اور کسی چیز سے، یعنی پانی کے علاوہ اور کوئی چیز ہم استعمال کریں جیسے دودھ یا کوئی اور چیز تو اس سے پاک ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے کتنا بہترین انداز ہے نا، سوال یہ خود کر رہے ہیں، یہاں پر سوال ہے ان کے جواب خود دے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا نا ہم کیا سوالات بھی کیا کریں، ہے نا، تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے سمجھنا، ہے نا، شریعت کی باریکی ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے سمجھنی۔ تو دیکھیے جواب ہاں، جو چیزیں پتلی اور بہنے والی ہیں جیسے سرکہ یا تربوز کا پانی، ان کے ساتھ دھونے سے بھی نجاست حقیقہ پاک ہو جاتی ہے، یعنی پتلی چیزوں سے جو ہے دھوئیں گے، اگر ہمارے پاس پانی اس وقت مہیا نہیں ہے تو ہم دھو سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے جو ہے استنجے کا بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔